السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول بے لباس محبت ایپیسوڈ 5۔ ڈاکٹرز کے جانے کے بعد دانیال نرس کو دیکھنے لگا جو خود بہت حسین تھی۔ وہ خود سے کہنے لگا، کیا قسمت ہے یار میری، ماشاء اللہ، ہر طرف حسن ہی حسن مل رہا ہے۔ جاتے وقت تک اس سے دوستی تو کر ہی لوں گا۔ پھر وہ نرس سے مخاطب ہوا، آئینہ ہے؟ نرس: سوری، آئینہ کیوں؟ دانیال: چہرہ دیکھنا ہے کہ کوئی خراش تو نہیں آئی۔ نرس نے کہا، نہیں۔ نرس نے نہیں کا جواب دیا اور ڈرپ اتار کر وہاں موجود دوسرے مریض کے پاس چلی گئی۔ دانیال کی ابو اطلاع ملتے ہی ہسپتال پہنچے اور وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ پھر اسے ملنے کے بعد ڈاکٹر سے ملے۔ ڈاکٹر نے ان کو اپنے بیٹے کی رپورٹ اور حالت تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا کہ اس حادثے کی وجہ سے اس کے مثانے اور پینیز پر شدید چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اب شادی کرنے کے بالکل قابل نہیں رہا۔ یہ خبر سن کر اس کے ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اس کا حل جاننا چاہا کہ کوئی حل۔ وہ اس علاج کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں جانے کے لیے تیار تھے، لیکن ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا کہ نفس کی رگیں بالکل ختم ہو چکی ہیں، اب اس کا کہیں کوئی حل نہیں۔ 4 دن بعد جب ہسپتال سے ڈسچارج ہونے لگے تو دانیال کو اندازہ ہوا پیشاب کی نالی اب تک نہیں ہٹائی گئی۔ تب اسے اپنی رپورٹ کی حقیقت کا پتہ چل گیا۔ وہ وہیں ہسپتال میں چلا چلا کر رونے لگا۔ اس کے ماں باپ نے اسے تسلی دی، لیکن وہ چھوٹے بچے کی طرح روتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لٹ چکا ہے، اس کیے کی سزا مل گئی ہے۔ وہ شرمندگی کی وجہ سے نظر تک نہ اٹھا پا رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک زندہ لاش ہے، وہ ابھی کہ ابھی مرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ اب جانتا تھا کہ اب مرنے سے بھی بدتر زندگی ہونے والی ہے۔ اس کے دماغ میں ریما کی آخری بات یاد آ رہی تھی۔ وہ جان گیا کہ اس کو کیے کی سزا مل رہی ہے۔ ریما 2 دن تک دانیال کا نمبر ملاتی رہی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ دانیال جیسے لڑکے مطلب نکال لینے کے بعد نمبر چینج کر لیتے ہیں۔ وہ جلد کچھ کرنا چاہتی تھی۔ پیریڈز کو ابھی 7-8 دن پڑے تھے، لیکن وہ اتنا انتظار بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ایک دوست نور سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ نور ایک اوپن مائنڈڈ لڑکی ہے جو اسموکنگ، ڈرنکنگ کے ساتھ ساتھ اکثر ڈیٹ وغیرہ پر بھی جاتی ہے۔ وہ ضرور اس کا حل بتائے گی۔ ریما نے نور کو کال کی اور بتایا کہ اس کے ایک کزن نے اس کے ساتھ سیکس کیا ہے، تو اب وہ اپنی پریگننسی چیک کرنا چاہتی ہے، تو کیا وہ اسے اسٹرپ لے کر دیکھ سکتی ہے؟ نور پہلے تو اس بات سے کافی حیران ہوئی کہ وہ ایسے کیسے سیکس کروا سکتی ہے، کیونکہ اول تو وہ ایسی ہے نہیں، دوسرا اسٹارٹ سے اسد کا ذکر کرتی تھی، اور نور یہ بھی جانتی تھی کہ اسد فی الحال باہر ہے۔ خیر، اس نے تفصیل ریما سے مل کر پوچھنے کا سوچا اور جواب دیا کہ وہ خود تو کبھی اسٹرپ لینے نہیں گئی، بلکہ عمیر اس کا بوائے فرینڈ ہے، لے دیتا ہے۔ مجھے لے دو کل ہی پلیز۔ ریما نے جلدی سے اس کی بات کو ٹوکتے ہوئے بولا، اوکے، میں عمیر سے کہتی ہوں، پھر کل ہی تمہارے پاس لیتی آؤں گی، پھر چیک کر لینا۔ نور اس بات سے حیران تھی۔ ویسے تو یہ دونوں کافی کلوز فرینڈز تھے، لیکن ریما اس سے اس بات سے اکثر چڑھتی تھی کہ وہ کیسے عمیر سے مل لیتی ہے اکیلے میں بغیر شادی کے۔ نور نے جب عمیر کو اسٹرپ کا کہا تو اس نے وجہ پوچھی، تو نور نے بتا دیا کہ اس کی ضرورت میری ایک ایسی دوست کو ہے جو سیکس سے بھاگتی تھی، وہ آج مانگ رہی ہے۔ عمیر کے دل میں خواہش سی پیدا ہونے لگی، لیکن اس نے فی الوقت کوئی سوال نہ کیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل پھر ملتے ہیں، 2 اسٹرپ دے دوں گا۔ 2 کیوں؟ نور نے پوچھا۔ اب ملنے آؤ گی تو ایسے نہیں جاؤ گی؟ وہ ہنسا۔ عمیر بس کر دو، میں تھک جاتی ہوں، لیکن آپ نہیں۔ نور ٹھہر کے پھر بولی، کریں گے فی الحال کا، کل اس سے ہو لوں پھر دیکھتے ہیں۔ نور اسٹرپ لے کر ریما کے گھر پہنچ گئے۔ ریما نے کرن کو چائے بنانے کا کہا۔ چائے دینے کے بعد کرن ماما کے روم میں چلی گئی۔ نور نے اسٹرپ دی اور اسٹرپ کے استعمال کا طریقہ بتایا، اور ریما کچھ دیر بعد واش روم گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ کچھ پل کے بعد اس نے اسٹرپ کو دیکھا، وہ ایک سرخ لکیر تھی۔ اس نے ایک پھولا ہوا سانس نکالا اور نور کے ساتھ ریلیکس ہو کر لیٹ گئی۔ شکر بچ گئی، ریما مسکراتے ہوئے بولی۔ نور اس کی گال پر ہاتھ لگا رہی تھی۔ اس کی گال کافی نرم اور ملائم تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اسے زوروں سے چوم لے۔ اتنے میں ریما اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نور نے موڈ میں ہوتے ہوئے پوچھا، کس خوش نصیب نے چوس لیا اس خوبصورت جسم کو؟ وہ اس کے جسم پر نظر گھما رہی تھی۔ ریما نے ایک آہ بھری اور خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پھر ایک جھوٹی کہانی بنا دی کہ ایک دور کا کزن آیا ہوا تھا، وہ گھر اکیلی تھی اور اس نے زبردستی کی۔ نور مسکرائی اور بولی، یہ کزن بھی عجیب ہوتے ہیں، مفت میں مزے لے لیتے ہیں۔
2 ہفتے گزر گئے لیکن دانیال کا نمبر اب تک بند تھا۔ ریما اس تجسس سے ملا لیتی کہ بند کیوں ہے۔ بہت دنوں کے بعد اچانک اسد نے کال کی اور کہا کہ میری ٹکٹ ہو چکی ہے، میں 1 ہفتے تک پاکستان آ رہا ہوں، تم شادی کے لیے تیار ہو جاؤ، 6 ماہ کی چھٹی لے کر آ رہا ہوں اور واپس اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا۔ وہ اچانک اسد کی اس کال سے حیران رہ گئی۔ اس نے اب اپنی سم بدل لینے کا ارادہ کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دانیال اب کبھی اس سے رابطہ کرے۔ وہ اسد کے واپس آنے پر اتنا خاص خوش نہ تھی، لیکن اسے لگا شاید اسد کے سامنے ہونے پر وہ دانیال اور اس واقعے کو بھول سکے گی اور شاید اسد کے ساتھ ویسے ہو جائے گی جیسے پہلے تھی۔ اسد کے ابو نے اسد کے کہنے پر ریما کے گھر والوں سے 3 ماہ کی ڈیٹ دے دی۔ 2 دن بعد رات کے 2:30 بج رہے تھے کہ ریما کے گھر پر دستک ہوئی۔ اتفاق سے ریما کے ابو گھر پر تھے اور وہ دروازے پر پہنچے اور پوچھا کون؟ جواب ملنے پر آواز پہنچانے کے بعد دروازہ کھولا تو سامنے اسد تھا۔ وہ یوں اچانک اسد کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسد کو سرپرائز دینے کی بھی عادت تھی۔ اس نے سب کو 1 ہفتے کا کہا جبکہ اس کی فلائٹ دوسرے دن تھی۔ ویسے تو ریما سے دور رہتا تھا اور لڑکیوں میں لگا رہتا تھا، لیکن اسے ریما پر ٹرسٹ تھا اور اس ٹرسٹ کی وجہ سے اسے پسند کرتا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ کہیں بھی منہ مار لے اسے اس جیسی لڑکی نہیں ملنی۔ ریما کی امی ابو اور امی سے ملنے کے بعد اسد ریما کے روم میں گیا۔ روم میں ایک 0 وائٹ بلب جل رہا تھا۔ اسد نے روم کی لائٹ آن کی اور ایک پلاسٹک چیئر لیے۔ ریما کے نائٹ ڈریس میں الٹی سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ اس کا خوبصورت جسم دیکھ کر اسد کا دل اسے چھونے کا کر رہا تھا، لیکن وہ ریما کی عادت سے واقف تھا۔ وہ ابھی اس کو جگانے کا سوچ رہا تھا کہ کرن جو اسد کی بیک سائڈ پر لیٹی ہوئی تھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب ریما کے بیڈ کے قریب کسی کو دیکھا چلا اٹھی، بھوت، چور چور، پاپا، اماں۔ اسد اچانک ڈر گیا اور مڑ کر کرن کو دیکھنے لگا جو اب آنکھیں بند کیے چلائی جا رہی تھی۔ ریما کے پاپا ماما ان کے روم کے باہر ہی تھے۔ آواز سن کر فوراً اندر آ گئے اور بولے کیا مصیبت ہے، دیکھ نہیں سکتی کون ہے؟ تمہارے اسد بھائی ہیں۔ اسد نے واپس مڑ کر دیکھا تو ریما اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور گھور کر اسد کو دیکھ رہی تھی۔ تم کب آئے؟ وہ جلدی سے بال سیٹ کرتی بولی۔ کرن نے سلام کیا اور بولی سوری اسد بھائی، میں ڈر گئی تھی۔ کیوں، میں بھوت جیسا لگتا ہوں؟ ہینڈسم نہیں ہوں؟ پھر وہ ریما کی طرف دیکھنے لگا اور بولا نیند میں پیاری لگ رہی تھی۔ پھر کرن سے بولنے لگا کہ تم مجھ سے ڈر گئی اور اس کی خوفناک کھراٹوں سے نہیں ڈرتی؟ اس کی بات سے سب ہنسنے لگے۔ ریما شرمندہ ہوتے ہوئے بولی تم نے کب کھراٹے میرے سن لیے؟ اسد پیار سے بولا اکثر خیالوں میں۔ پھر اسد ریما کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اسد کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسد اس کے سامنے تھا پھر اس کا دل مطمئن نہ تھا۔ شادی کی تیاری کا سلسلہ اگلے کچھ ہی دنوں میں شروع ہو گیا۔ ریما نے بھی نمبر بدل لیا کہ کہیں دانیال اب رابطہ نہ کرے، اور ویسے بھی وہ شادی کے بعد اسد کی ہمراہ باہر جانے والی تھی۔ ریما کے بھابھی کو بھی کاشف نے ان کے ساتھ آنے کو کہہ دیا۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی دعوتوں اور ملاقاتوں کے بعد وہ کچھ وقت اپنی شاپنگ اور کچھ وقت ریما کے گھر دیتا۔ ویسے بھی اسد لوگوں کا گھر بھی ان کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ ایک بار وہ صبح سویرے ناشتے کے ارادے سے ریما کے گھر آیا اور ریما کو خود ناشتہ بنانے کا کہا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ ریما کے ہاتھ میں ٹیسٹ تھا اور وہ اسد کی پسند کو ویسے ہی جانتی تھی۔ وہ ناشتے میں مصروف ہو گئی اور اسد باہر ہال میں بیٹھ گیا۔ کرن کمرے میں جھاڑو پوچھا کر کے بعد صحن میں جھاڑو لگانے لگی جو اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ روز کی طرح چھک کر جھاڑو دے رہی تھی۔ اس کے گلے میں دوپٹہ نہ تھا اور ویسے بھی ان کے گھر کم ہی مرد رہتے تھے تو کام کرتے وقت وہ دوپٹہ کم استعمال کرتی تھی۔ اسد کی نظر اچانک کرن کی طرف پڑی۔ کرن نے نائٹ شرٹ ابھی تک پہنی ہوئی تھی جس کا بڑا گلا تھا۔ وہ جسے جھکی ہوئی تھی اس کے ابھار پنک برا سے اسے صاف دیکھ رہے تھے۔ اسد باغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اسے آج کرن کی جوانی کا اندازہ ہوا۔ اچانک کرن کی نظر اسد پر پڑی جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے دھیان نہ دیا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ دوپٹہ اس کے گلے میں نہیں ہے، وہ فوراً سے اندر گئی اور دوپٹہ سے اپنے سینے کو ڈھانپا اور دوبارہ کام کرنے لگی۔ اب اسد جان بوجھ کر اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ کرن کی آنکھوں سے بار بار دیکھ رہی تھی کہ اسد اسے باغور دیکھ رہا ہے۔ اسے شرم سی آ رہی تھی، ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ کام ختم کر کے اندر جانے لگی تو اسد نے آہستہ آواز سے کہا پنک کلر پیارا ہے۔ کرن نے سن لیا تھا۔ وہ روم میں آئی اور بیٹھ گئی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔
وہ دوبارہ اسد کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسد کے جسم میں ایک لہر سے دوڑ گئی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ کرن کی ایسی جوانی کا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ وہیں چائے پینے اور سب سے گپ شپ کرنے بیٹھ گیا۔ وہاں ریما کی بھابھی فوزیہ، کرن اور ریما کی مما تھیں۔ باتوں ہی باتوں میں اسد نے سب کے سامنے ریما سے کہا، کرن ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی ہے، میں نے آج اسے غور سے دیکھا، اور کرن کو دیکھنے لگا۔ کرن شرمسار سی ہونے لگی۔ اس نے اسد کو ایک نظر دیکھا جو ہاتھ میں کپ لیے اسے ابھی بھی غور سے دیکھ رہا تھا، جس پر ریما نے فخریہ انداز میں جواب دیا، آخر بہن کس کی ہے؟ اسد کرن کے جسم کو دیکھنے کے بعد اس کی ارد گرد دیکھنے لگا۔ اس نے سوچ لیا کہ ریما تو ویسے ہی بڑی، کیوں نہ وہ کرن کے جسم کا بھی مزہ لیتا جائے۔ اب وہ بس موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک بار اس نے دیکھا ریما اپنی کسی کسٹمر کا میک اپ کرنے میں مصروف ہے۔ پھر اس نے ایک جھلک کرن کو دیکھا جو اپنے روم میں سو رہی تھی۔ اس نے یہی موقع اچھا سمجھا۔ وہ اس روم میں آہستہ سے گیا اور کرن کو دیکھنے لگا۔ اسد کے جسم میں آنکھ سی لگنے لگی۔ وہ جیسے ہی کرن کے بیڈ کے قریب آیا، کرن جاگ گئی۔ اسے محسوس ہو گیا کوئی اس کے قریب ہے، لیکن اس نے ڈر کے مارے آنکھیں نہ کھولیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسد روم میں ہے۔ اسد نے آہستہ سے کرن کی گال کو چوم لیا اور ایک ہاتھ سے اس کی کمر پر لگاتا ہوا ہپ پر لے گیا اور دبانے لگا۔ وہ ساتھ ساتھ اندر زور دینے لگا۔ اس نے کرن کے ہاتھوں کو دیکھا جو زور سے مٹھی بند کیے ہوئے تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ کرن کو جیسے جیسے وہ چھو رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس کے جسم میں عجیب سی فیلنگز آنے لگیں۔ وہ اپنے کنٹرول کھو رہی تھی۔ اسد اس کے نرم جسم کو دباتا رہا، پھر اٹھا اور روم سے باہر چلا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی آ جائے، لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کرن اب راضی ہے۔ اسے بس اب اکیلے میں ملنا تھا۔ اسد کے جانے کے بعد کرن نے دیکھا اس کا جسم بھیگ چکا ہے۔ اس کو ڈر سا لگنے لگا کہ وہ کیوں نہ روک سکی۔ وہ اس کی بہن کا ہونے والا شوہر ہے اور وہ خود اسے بھائی سمجھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو آنے لگے اور وہ تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ اس نے اب سوچ لیا کہ وہ اب ہر وقت ریما یا مما کے ساتھ رہے گی، اور اسد نے اگر اب کچھ کیا تو سب کو بتا دے گی۔ ایک دن ریما نے اسد کو کال کی کہ کل وہ آج مما کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہے۔ اس کی اب یہ عادت تھی کہ ہر بات اسد سے پوچھ کر کرنے لگی۔ اس کی یہ عادت دانیال نے ڈال دی تھی۔ اسد یہ بات سن کر خوش ہوا۔ کچھ وقت کے بعد وہ ریما کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ اسد کی بہن فوزیہ نے کھولا۔ اس نے بتایا کہ ریما نہیں ہے، تم دوسرے روم میں بیٹھ جاؤ۔ پانی وغیرہ پینے کے بعد اس نے یہی آرام کرنے کا بہانہ کیا اور فوزیہ اپنے روم میں چلی گئی۔ اسد کچھ پل کے بعد اٹھا اور کرن کے روم کی طرف بڑھا۔ کرن بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی۔ وہ اس کے روم میں گھس گیا۔ اسد کو ایسے اپنے روم میں دیکھ کر وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ اسد نے فوراً سے پکڑ کر منہ پر ہاتھ دے دیا اور دیوار سے لگا دیا۔ اسد کی باڈی اور طاقت کے سامنے وہ کچھ نہ تھی۔ وہ ہل نہ پا رہی تھی۔ اسد نے ایک ہاتھ بڑھا کر دروازے کو لاک کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ کو پکڑے رکھا۔ لاک لگانے کے بعد وہ اسے چومنے لگا۔ اس کے بالوں سے کس کے پکڑ کر کرن کو تھوڑا اوپر اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں کو چوسنے لگا اور آنکھیں بڑی کرتے ہوئے آہستہ آواز لیکن سخت لہجے میں بولا، چپ، بس چپ۔ کرن اپنے ہاتھوں سے خود چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آخر اسد اس کے ابھاروں کے ساتھ جسم کی خاص نرم جگہ کو مسلنے لگا۔ بہت جلد کرن تھکنے اور کمزور پڑنے لگی اور ڈھیلی ہونے لگی۔ اس نے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا اور جسم کو پینے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے جسم کو بے لباس کرتا گیا۔ کرن اب اپنی آنکھیں بند کیے مزاحمت کر رہی تھی، لیکن اب وہ چلانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ بے لباس کرنے کے بعد اسد اس کو زور سے پکڑ کر اوپر آنے لگا۔ وہ اس کے بھاری جسم کو اپنے اوپر آتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو کرن کے جسم سے ملا کر زور دیا۔ کرن کی ایک چیخ زور سے نکلی۔ اسے اپنے جسم کی کٹ جانے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ رونے لگی اور اسد کو اتارنے کی پوری کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے ناخن مار رہی تھی، کاٹ رہی تھی، لیکن اسد کو اس کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل وار پر وار کر رہا تھا۔ کرن درد سے چلا رہی تھی۔ کچھ وقت کے بعد کرن نڈھال ہو گئی اور اپنے جسم کو ڈھیلا کر دیا۔ دوسری بار اسد کے کرنے پر پہلے اسے دوبارہ درد ہوا، لیکن اس بار اس نے زیادہ مزاحمت نہ کی۔ وہ اب خود اسد کو اندر سے قبول کرنے لگی اور وہ اسد کو کس کرنے لگی۔ کرن کے چومنے سے اسد کے جسم میں اور آگ لگ گئی اور وہ زور سے اپنے جسم کا احساس دلانے لگا۔ اچانک کرن کا جسم ٹوٹ کر بہنے لگا اور وہ مکمل نڈھال ہو گئی۔
اسد اس کی گہرائی میں اپنے نقش کو اتارنے اور تھک جانے کے بعد اس کے اوپر سے اترا۔ کچھ پل ساتھ لیٹا رہا اور کھڑا ہو کر آئینے میں خود کو دیکھنے لگا۔ اس کی چیسٹ پر جگہ جگہ کرن کے ناخنوں کے نشان تھے۔ پھر مڑ کر کرن کی حالت کو دیکھنے لگا۔ بستر پر خون کے ساتھ ان دونوں کی جوانی کے ثبوت جگہ جگہ تھے۔ کرن کا لباس کمرے میں الگ الگ بکھرا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کی چادر کو زور سے تھامے ہوئے تھی۔ پھر بولی، یہ غلط کیا آپ نے۔ آپ تو ریما سے پیار کرتے ہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب۔ وہ بیڈ شیٹ کو خود اکٹھا کرتے ہوئے بولی۔ اسد مسکرانے لگا اور پینٹ پہننے لگا۔ وہ پھر بولی، اسد، آپ واقعی ریما سے پیار کرتے ہو؟ اسد نے جب کرن کے منہ سے صرف اسد سنا تو پھر سے مسکرا دیا اور جواب دیا، نہیں، بس فیملی کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اسد نے اس کے کپڑوں کو اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا اور بولا، کپڑے پہن لو۔ وہ کپڑے پہننے لگی اور ساتھ بولی، کیا یہ پیار تھا ہم دونوں میں ہوا؟ اسد نے سن کر خاموش ہو گیا اور وہ کرن کے قریب آیا اور گہرائیوں کے ساتھ ہونٹوں کو چوما اور آہستہ آواز میں بولا، اب تم صرف میری ہو اور یہی پیار ہے۔ پھر خود روم سے باہر نکلنے لگا۔ جیسے وہ روم سے باہر نکلا، سامنے اس کی بہن فوزیہ ٹھہری تھی جو غصے سے لال آنکھیں کیے ہوئے اسد کو دیکھ رہی تھی۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔